قوم عاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ قوم عاد کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہود نے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن قوم نے انکار کیا۔ قوم عاد دنیا کی قوموں میں سے ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے طاقتور ہونے کی وجہ سے، قوی ہونے کی وجہ سے اس انداز میں پیش کیا اور فرمایا کہ ان جیسی قوم زمانے میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ یہ قوم یمن اور حضر موت کے درمیان احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم طویل و عریض باغات کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وافر پانی، وافر پھل مہیا کیے تھے۔ یہ لوگ طویل عمارتیں بناتے لمبے لمبے ستونوں پر۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب کائنات نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو انہیں دوسری قوموں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ انہوں نے رب کائنات کی وحدانیت کا انکار کیا، اس کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، اور آخرکار وہی ہوا جو انسان کو خوش کر دیتی ہے ان پر عذاب بن کر مسلط کر دی گئی۔ تو یہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح کٹے ہوئے پڑے تھے۔ ایک قوم جو قوت والی تھی، جس کے پاس زرخیز زمینیں تھیں، باغات تھے، بڑی بڑی تعمیرات تھیں، کیسے صفحہ ہستی سے اسے مٹا دیا گیا؟ اس کی جڑیں ہی کاٹ دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے حق کو رد کیا۔ جب ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تھی قوم عاد، یعنی گزر گئے۔ یہ لوگ جو اتراتے تھے اپنے کھیتوں پر، اپنی عمارتوں پر اور اپنی قوت پر، کہاں گئی ان کی قوت؟ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوا سرکش ہو گئی۔ اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے انہوں نے بادلوں کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر برسیں گے۔ پیغمبر نے کہا، یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ سرکش اور تیز آواز والی خوفناک ہوا 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلی، اور سارے کے سارے ایسے زمین پر گرے جیسے بڑے بڑے پہلوان پچھاڑ کے گرائے گئے ہوں۔ ان کی کیفیت ایسی تھی، بڑے قداور اور طاقتور لوگ تھے، خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اللہ رب کائنات نے اپنی مخلوق ہوا کو حکم دیا جو ان کے لیے تباہی کا سبب بنی۔ ان کے باغات، محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اور ان کو پٹخ پٹخ کے زمین پر مارا۔ یاد رکھیں کہ جو قومیں اللہ رب کائنات کی وحدانیت کا انکار کرتی ہیں اور اپنے انبیاء کو جھٹلاتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، رب کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ ایسی قوموں کے لیے اللہ کی نعمتیں ہی عذاب بن کر آ جاتی ہیں۔ جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک سے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذریعے ہی ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ پانی بھی اللہ رب کائنات کی مخلوق ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بن کر آئی۔ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر سرکش کر دیا، اور ایسے سرکش لوگوں کو اللہ رب کائنات صفحہ ہستی سے ختم کر دیتے ہیں جو اللہ رب کائنات کا مقابلہ کرتی ہیں قومیں۔ جو لوگ اللہ رب کائنات کا مقابلہ کرتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ جو خدائی کا دعویٰ کرنے لگتی ہیں اور خود کو انسانیت کی صف سے نکال کے خود کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب کائنات سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔